السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمد للہ. آج انشاءاللہ ہم ایک سنگل ٹاپک پر بات کریں گے، اور ٹاپک جو ہے وہ بہت سادہ سا ہے. اٹس جسٹ اے ریمائنڈر کہ جس میں ہم اپنے زندگی کے اندر مسلمان ہوتے ہوئے اپنی آخرت کو یاد رکھیں. آخرت میں کئی پہلو ہیں جن کو یاد رکھا جا سکتا ہے. ہم جس پہلو سے آج اپنے لیے ریمائنڈر لیں گے وہ پہلو ہے ظل عرش اللہ، اللہ کے عرش کا سایہ، شیڈ آف Allah's throne. اور اس کیپیسٹی میں ہم اپنے آپ کو کس طرح زندگی میں موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے والے لوگ آخرت میں بن جائیں. بس اس کا ایک چھوٹا سا آج کا ریمائنڈر ہے. اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس زندگی میں ہمیں اپنا فرما بردار بنا کر رکھے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور اسی طرح رسپونڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ ہم آزمائش اور امتحان پر رسپونڈ کریں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. جب ہم مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کا عرش یا اللہ کے عرش کے سائے کی بات کرتے ہیں تو طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسکالرس نے اس کو دو طرح ڈیفائن کیا ہے. اللہ کے عرش میں، اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے والے لوگ ان لٹرل پرسپیکٹو، یعنی کہ واقعتاً فزیکلی ٹینجیبل فارم میں اللہ کے عرش میں کے سائے میں رہنے والے، اور دوسرا ہے میٹافوریکل پرسپیکٹو، یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ آف ویو سے اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے والے. جب آپ میٹافوریکلی دیکھتے ہیں مینس اٹس این انالوجی، ظل عرش اللہ. امام ابن حجر عسقلانی اسلامک ٹریڈیشن کے اندر ایک بڑا پرومیننٹ نام ہے، اور خاص طور پر احادیث کی اسٹڈی میں ان کا نام بہت پرومیننٹ ہے. امام ابن حجر عسقلانی، عین سے لکھتے ہیں عسقلانی. انہوں نے، امام ابن حجر نے، اللہ کا جو عرش ہے اس کے اوپر جتنی بھی احادیث ہیں وہ انہوں نے ایک جگہ کنکلوڈ کی ہیں، اور پھر انہوں نے احادیث کی شرح بیان کی ہے، یعنی احادیث کی ایکسپلینیشن کی ہے. تو ان کی مختلف انڈرسٹینڈنگز ہیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھنے جا رہی ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کا سایہ could be metaphorical، تو امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ بالکل جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں انسان بادشاہ کے سائے میں ہے، فلاں اولاد ماں باپ کے سائے میں ہے، فلاں بہن بھائی کے سائے میں ہے. تو this is the same thing when we say that someone is under the shade of the king or shade of the parents or shade of the brother or shade of the husband یا a shade of any supportive personality. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں شخص اس انسان کی حفاظت میں ہے. یہ میٹافوریکل میننگ ہے انالوجی کے طور پہ. جب آپ کہتی ہیں دس پرسن از انڈر دا شیڈ آف دا کنگ، تو مطلب ہے کہ وہ بادشاہ کی پروٹیکشن میں ہے. یہ انگلش میں بہت بولا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کی آپ پروٹیکشن میں ہیں، دیٹ پرسن ول سیو یو فرام ایوری کائنڈ آف ہارم. تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے
ایک بہت خوبصورت مفہوم نکلتا ہے ذل عرش اللہ کا، کہ اللہ کے عرش کے انڈر یا اللہ کے عرش کا سایہ، مطلب ہے مومن ہر وقت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوتا ہے، اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، اللہ اس کو ہر طرح کے نقصان اور شر سے محفوظ رکھتا ہے. اینڈ دس از سچ اے بیوٹیفل کانوٹیشن کہ جو آپ کو کانسیپٹس کو ایک بہت نیرو ویژن کے ساتھ نہیں بلکہ بڑے براڈ ویژن کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے. ہم زیادہ تر جب اللہ کے عرش کے سائے کی بات کرتے ہیں تو امیڈیٹلی ہمارے ذہنوں میں حدیث آتی ہے وچ از ایبسلیوٹلی فائن. الحمد للہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ دیر آر سرٹن کیٹیگریز جن کیٹیگریز کو اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کے سائے میں لٹرلی جگہ دیں گے. لائک دیٹ ول بی دا ریالٹی، دیٹ ول بی دا لٹرل سینس، میٹافوریکل سینس نہیں ہے. اللہ لوگوں کو سایہ دے گا، ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں. بٹ دا میٹافوریکل سائڈ آف دس حدیث جس کو اسکالرز نے اس طرح بھی ڈیفائن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، گرتے پڑتے ہی صحیح، کبھی نیکی میں اور کبھی خدا نہ خواستہ غلطی میں ہی صحیح، لیکن ایز لانگ ایز اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ ایمان پر ہوتا ہے، وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، تو ایسا انسان جس کے اندر کسی بھی لیول کا ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے، وہ میٹافوریکلی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم ایون جب دعائیں بھی پڑھتے ہیں ہم امیڈیٹلی اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس عرش عظیم کا سایہ، اس عرش عظیم کی پروٹیکشن اس دنیا میں بھی ملے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نو بڈی از پرفیکٹ، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی ہے ہی نہیں، لیکن کوشش کریں، بیئر منیمم سے اوپر اٹھیں. ڈونٹ اسٹک ٹو بیئر منیمم، اس لیے کہ جب ہمارے لو مومنٹس آتے ہیں نا تو ہم بیئر منیمم سے بھی ہٹتے ہیں. تو اتنی گنجائش خود کو نیکی میں ہمیشہ دیا کریں کہ جہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ اچھا اتنا عمل کروں گی، خدا نہ خواستہ کبھی طبیعت خراب ہوئی، کبھی مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی، مصروفیت آ گئی، تو کم سے کم میرا بیئر منیمم نہ چھوٹے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیئر منیمم سے اوپر اٹھنے کی وجہ سے دنیا میں اپنی ایک خاص پروٹیکشن دیتے ہیں. ابن حجر کہتے ہیں کہ کچھ اسکالرس کے مطابق یہ جو میٹافوریکل میننگ ہے یہ بہت اسٹرانگ اپنے اندر پروٹیکشن ہی صرف نہیں، یہ ایک طرح کی نوبلٹی بھی رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نا نیک لوگوں کی کیفیت بیان کی ہے. ظاہر ہے اللہ کے عرش کا سایہ یہ اللہ تعالیٰ کی چیز، تو اللہ کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اللہ کے عرش کا سایہ از دا ریکوائرمنٹ فار دا مخلوق، اٹس دا بینیفیشل پارٹ فار دا مخلوق. انسانوں کی فائدے کی چیز کو اللہ نے بیان کیا ہے. تو نوبل انسان ہوں گے جن کو یہ نوبل سایہ نصیب ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ابن حجر کہتے ہیں دنیا میں کیفیت ہوتی ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی نہ یہ کسی کا خوف کرتے ہیں اور نہ یہ غم زدہ ہوتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ مین کہ مومن کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ مومن کبھی غم زدہ ہی نہیں ہوتا، کبھی اداس ہی نہیں ہوتا، کبھی پریشان ہی نہیں ہوتا. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. مطلب ہوتا ہے مومن کو اس کا غم کھا نہیں جاتا، مومن کو اس کی اداسی نروس بریک ڈاؤن پر نہیں لے جاتی. تو جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی غم، پریشانی، آزمائش میں فوراً رجوع اللہ کی طرف آتے ہیں، دے آر دا سکسیسفل ونس، کامیاب ونس، جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنے عرش کا سایہ، نوبلٹی، پروٹیکشن، اکرام، تشریف، یہ سب دیتے ہیں. ابن حجر کہتے ہیں کہ بعض اسکالرز نے یہ بھی کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کیٹیگریز کی، تو انہوں نے کہا یہ لٹرل بھی ہے. ظاہری بات ہے یہ تو ہو گیا نا میٹافوریکل کہ بھائی دنیا میں پروٹیکشن مل جائے گی، اکرام مل جائے گا، عزت مل جائے گی.
سائملٹینیسلی یہ لٹرل میننگز میں بھی ہے. ذل عرشہ وہذا الادجہ، یعنی یہ ایکچولی شیڈ ملنے کی بات ہے، اللہ کے عرش کا ایکچوئل شیڈ. اور ابن حجر کہتے ہیں یہ اوپینین بھی بالکل ٹھیک ہے. سو دا بوتھ اوپینینز آر رائٹ، میٹافوریکل بھی ہے اور لٹرل بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، آپ اگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، کہ یہ جو اللہ کے عرش کا سایہ ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا تھا، اس لیے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فردوس، جنت الفردوس تک بلند کیا گیا تھا. اور جنت الفردوس کیا ہے؟ جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے. So now you can relate both things. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has already tasted the shade of Allah's throne جب معراج پر آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا. اب ہوتا کیا ہے؟ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سوال آتا ہے کہ وہ انسان ٹھیک ہے عالم برزخ میں چلا گیا، تو کیا اس کو اللہ کے عرش کا گلمپس ملتا ہے اگر وہ نیک انسان ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ وقت جو انسان کی موت اور قیامت کے دن کے درمیان کا ہے، یعنی کہ کون سا ٹائم ہو گیا؟ میرے مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک will be the عالم برزخ for me. اس کے اوپر علماء ڈسکشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر جو نیک انسان جنت کی فیل لیتا ہے، کیا وہ اللہ کے عرش کا سایہ ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے؟ تو اس ڈسکشن کے اندر اسکالرز بتاتے ہیں کہ جنت میں جیسے انسان جنت کو ایکسپیرینس کرتا ہے، اٹ ول بی کمپلیٹلی برانڈ نیو ایکسپیرینس. برزخ والا ایکسپیرینس الگ ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے. دعا کریں اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما جن کی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مومن کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ایسا مومن عالم برزخ میں جنت کا پھل کھاتا ہے. ایسا مومن جنت کی سینٹ، مسک، خوشبو نصیب کرتا ہے. اور یہ جو اس کا قبر کے اندر جنت کے باغ بن جانے کے بعد نعمتیں ایکسپیرینس کرنے کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ نے کہا یہ وہ نہیں ہے جو اصل میں جنت کا ٹیسٹ ہوگا. We can't even imagine what kind of a جنت اللہ has made for us. ایکچوئل جنت اس سے مختلف ہے. تو بالکل جیسے ابھی ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ مومن میٹافوریکلی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کی بات ہے، یہ بھی ہے. بٹ جب ایکچولی ہمیں وہ سایہ نصیب ہوگا فزیکل سینس میں، حقیقتاً ریالٹی میں، تب اس سائے کا کیا مزہ ہوگا، تب اس سائے کا کیا فائدہ ہوگا. یہاں پر تو بظاہر دنیا میں لوگ مومنین کو دیکھتے ہیں، بہت اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، شاید دکھنے میں نہیں لگتا، شاید باہر سے دیکھنے میں نہیں لگتا ہوگا، لیکن بہت اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، بیکاز اللہ جانتا ہے کہ اس کا مجھ سے تعلق بڑا مضبوط ہے. یہ بہت نیک بندہ چاہے دکھنے میں نیک نہیں لگتا، چاہے دنیا اس کو بہت نیک نہیں سمجھتی، لیکن اس نیک بندے نے اللہ سے ایک ایسا تعلق بنایا ہوا ہے کہ اس تعلق سے یہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. اب اللہ کی حفاظت میں اس دنیا میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی اس کو ہرٹ نہیں کرے گا، کہیں سے بھی اس کو کوئی رنجش نہیں آئے گی. نہیں، اس دنیا میں تو اللہ کی حفاظت میں ہونے کے باوجود مومنین شہید ہو جاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. یہ ہے دنیا میں اللہ کے عرش کے سائے کی پروٹیکشن. ہاں حفاظت ہوتی ہے، بٹ پھر بھی تکلیفیں ہوتی ہیں. ناؤ وین یو ول ٹیک اللہ کے عرش کا سایہ ریالٹی بیسڈ لٹرل سینس میں، تو جو آخرت میں اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اس کے کیا کہنے. بالکل جیسے عالم برزخ والا قبر کا باغ جنت بن جانا، اور اس کے مقابلے میں اصل جنت کو فلیور کرنا، اس اصل جنت کے کیا کہنے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. سیم از دا کیس ود دا اپوزٹ پکچر. جیسے کہتے ہیں نا حدیث کے مفہوم کے مطابق گناہگار کی قبر کو سزا کا ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے. In the same way,
جو سزا قبر میں گناہگار ایکسپیرینس کرتا ہے، اس کی قبر جہنم کا جو ایک چیمبر بنا دی جاتی ہے، وہ اصل جہنم کی طرح بالکل بھی نہیں ہوتی جو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے۔ جو جہنم کا گڑھا قبر کا بننا ہے، اس کیفیت کا، اس انٹینسٹی کا، اس ہیٹ کا اصل جہنم کی انٹینسٹی سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں ہر طرح سے، دنیا کی آزمائشوں سے، دنیا کی پریشانیوں اور تکلیفوں میں، اللہ موت کے وقت، اللہ عالم برزخ میں، اللہ آخرت میں جہنم کی سزا سے ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھیں۔ تو یہ بات کہ قبر کی جہاں تک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو خاص طور پر ان کی جنت، ان کی قبروں کو ایک بہترین جنت بنا دیتے ہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس جنت سے جو ان کو اصل میں روز محشر کے بعد دی جائے گی۔ ٹھیک؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت سی چیزیں بتا چکے ہیں، لائک جب ہم مر جاتے ہیں، ہم میں سے ہر انسان جو مر چکا ہے یا جو ابھی مرنے والا ہے یا ہم مریں گے، ہم مرنے کے بعد ایک عالم برزخ میں ہوتے ہیں۔ پھر اس مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ برزخ کو ختم کریں گے اور اللہ بعثا یعنی اٹھنے کے لیے ایک سناریو بلڈ کر دیں گے۔ ہر انسان کو اس کی قبر میں سے نکال لیا جائے گا، ایون کہا جاتا ہے کہ کچھ انسان پتھروں میں سے نکلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈیکمپوز ہو گئے یا ان کی ہڈیوں کے فاسلز بن گئے، تو وہ قبروں میں سے نکلیں گے اور پھر ارض المحشر کی طرف سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ جیسے کہ ابو داؤد میں صحیح حدیث آتی ہے، انکم محشرون رجالا ورکبانا وتجرون علی وجوہکم، تم کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، واکنگ، رائڈنگ، dragged upon your faces۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یعنی کچھ قبروں سے جب نکلیں گے نا، جب ان کا باعث کا وقت آئے گا اٹھنے کا، کچھ واک کر کے جائیں گے، کچھ چل کر جائیں گے، کچھ دوڑیں گے، اور کچھ کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہروں کے بل چل کر آئیں گے، چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے لائے جائیں گے۔ تجرونا کا مطلب ہے if you know the essence of Arabic language, somebody will be dragging them۔ تجرون علی وجوہکم، کوئی ان کو ان کے چہروں پہ ڈریگ کر رہا ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ چہروں کے بل چلتے ہوئے کچھ لوگ اور چلاتے ہوئے کچھ لوگ لائے جائیں گے، تو صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ سے، یہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ کفار ہوں گے۔ کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ واقعی کیا پاسبل ہے کہ کوئی چہرے کے بل چل کر جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ نے تم کو دو پاؤں پر چلنے کی طاقت نہیں دی؟ تو وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ چہرے کے بل بھی چلا کر لے کر آئے۔ تو یہ بات آپ کو ایک بڑی گھمبیر گہرائی بتاتے ہیں۔ کیا؟ دنیا کے لاس کے مطابق انسان دو پیروں پہ چلتا ہے۔ ظاہر ہے جس انسان کو آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں اس کے دو پاؤں بھی نہیں ہیں، دو ٹانگیں بھی نہیں ہیں، تو وہ گھسٹ گھسٹ کے چلتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آخرت کا جو زمانہ ہوگا، آخرت کا جو ریالم ہوگا، آخرت کا جو معاملہ ہوگا، وہ دنیا کے لاس سے بالکل الگ ہے، نو کمپیریزن۔ قیامت کے دن پر دنیا کے قوانین بالکل الگ انداز سے نظر آئیں گے۔ آخرت کے رولز دنیا کی نیچر والے نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں سمجھیں کہ میں آخرت میں مثال کے طور پر اگر بال اچھالوں گی مثال کے طور پر تو وہ واپس گریوٹی کی وجہ سے نیچے آئے گی۔ دیر ول بی نو گریوٹی۔ وہ تو فزیکل لاس سے بالکل فارغ دنیا ہوگی، بالکل ایک الگ جہان ہوگی۔ سائنس جبھی تو بتا نہیں سکتی کچھ، بیکاز سائنس نے اس فینومینا کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ ان فزیکل سارے لاس کے علاوہ زمین ہو، سو دے کانٹ ریلیٹ ٹو اٹ۔ سائنس کانٹ ٹیل وٹ گونا ہیپن آفٹر دا ڈے آف ججمنٹ۔ ایگزیکٹلی صرف قرآن بتا سکتا ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتا سکتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندے اٹھائے جائیں گے، کوئی پتھروں میں سے نکلے گا، کوئی زمین میں سے نکلے گا، کوئی کہیں سے نکلے گا،
سب دوڑیں گے، چلیں گے، گھسیٹے جائیں گے. آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک سائق، سین الف عین قاف، ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا. یہ دونوں کون ہوں گے؟ فرشتے. ایک راستے کی طرف گائیڈ کر رہا ہے، سائق، یہ آپ کو راستے کی طرف گائیڈ کرے گا کدھر بھاگنا ہے. اور ایک یہ جو شہید ہوگا فرشتہ، یا تو وہ آپ کی فیور میں بولے گا یا وہ آپ کے اگینسٹ بولے گا. اس سے شہید ایویڈنٹ ہے پورا، اس نے آپ کے اعمال نامے کے اوپر پوری گہری نظر رکھی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو علم دے دیا. سو ہی از جسٹ اے وٹنس، either he will be in favor of me or either he will be against me. جو مومن بندہ ہوگا اس کے لیے مبارکباد ہے، بیکاز یہ دونوں فرشتے کانسٹنٹلی جب سے اس کو قبر سے نکالا جائے گا اور جب تک اس کو ارض المحشر میں کھڑا نہیں کر دیا جائے گا، یہ دونوں فرشتے کانسٹنٹلی اس بندے کو مبارکبادیں دیتے رہیں گے. کانگریچولیشنز، بہت مبارک ہو. آپ سوچیں آپ کی کوئی دنیاوی اکمپلشمنٹ ہو اور آپ کے بہن بھائی، آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے ماں باپ، آپ کے ساس سسر، آپ کے دوست آپ کو مستقل کہتے رہے او واو واٹ این اچیومنٹ، بہت مبارک ہو، کانگریچولیشنز، اور کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے. تو کیا ہوگا؟ وہ جو آس پاس کا ہوریفک سین ہوگا اس کی انٹینسٹی، اس کا خوف تھوڑا کم ہو جائے گا. تو یہ فرشتے جو دو مومن کے ساتھ ہوں گے، سائق اور شہید، یہ مومن کو کانسٹنٹلی مبارکبادیں دیتے رہیں گے. جب یہ کانسٹنٹلی مبارکباد دیتے رہیں گے تو مومن کی کیفیت، خوف کی کیفیت جو آس پاس ایک افراتفری ڈیولپڈ ہوگی، اس خوف کی کیفیت میں کمی آ جائے گی. یعنی ان کی مبارکباد مومن کے لیے تسلی بن جائے گی. اور یہ اس مومن کو تسلی دیتے رہیں گے تم ان میں سے ہو جن کو بچا لیا گیا، تم ان میں سے ہو جن کو بچا لیا جائے گا. یہ فرشتے اس مومن کو دعائیں دیتے رہیں گے، اس لیے کہ دنیا میں یہ مومن کیسا تھا؟ قالوا ربنا اللہ، جب یہ مومن اس نے کہا اللہ میرا رب ہے، ثم استقاموا، پھر یہ اس پہ جم گیا. تو فرشتے بندگی اختیار کرنے والے مومنین سے یاد رکھیں، محبت کرتے ہیں. آپ اللہ کے راستے پہ کوشش کرتی ہیں، آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتی، آپ غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتی، آپ طنز کا جواب طنز سے نہیں دیتی، آپ حقوق چھیننے والوں کے حقوق دے دیتی ہیں. فرشتے آپ سے محبت کرتے ہیں. امام قرطبی کہتے ہیں اللہ فرشتے دنیا میں بھی بھیجتا ہے. آپ بہت سخت پریشان ہیں پر آپ اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، رائے نماز بچھاتی ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. It means you are under his protection. ذل عرش اللہ آپ کو میٹافوریکلی دنیا میں نصیب ہوا ہے. فرشتے آپ کو کمفرٹ کرتے ہیں. دل میں تکلیف ہے، زندگی میں بھی تکلیف وہیں پر ہے، اب وہیں اٹکی ہوئی ہیں، کوئی پرابلم ہے، ایموشنل ہرٹ، فائنینشیل کرنچ، بیماری، تکلیف، کچھ بھی، یو آر اسٹل ان دا سیم پرابلم بٹ یو آر ناٹ لیونگ یور فیتھ. فرشتے آپ کو کمفرٹ کرتے ہیں، امام قرطبی کہتے ہیں. اور امام قرطبی کہتے ہیں فرشتے مومنین کو زندگی میں کمفرٹ کرتے ہیں، اس کی ہر لمحے پر، ہر قدم پر. فرشتے اس کی موت کے وقت اس کو کمفرٹ کریں گے مومن کو، اور جس وقت اس کو قبر سے نکالا جائے گا اللہ اس مومن کی فرشتوں سے مدد اور سپورٹ کرائے گا، کمفرٹ کرائے گا باعث کے وقت. یہ ہر مشکل وقت میں مومنین کو کمفرٹ کرتے ہیں. اور کافروں کے ساتھ، گناہگاروں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کانسٹنٹلی یہ فرشتے ایسے لوگوں کو قرض کرتے رہتے ہیں. جب ان کو قبروں سے نکال کر لے کے جا رہے ہوں گے سائق اور شہید، تو شہید قرض کر رہا ہوگا اور سائق درب لگا رہا ہوگا، کوڑے مارتا ہوا لے کر جائے گا، سپٹ کرتا ہوا لے کر جائے گا. حدیث کے مفہوم کے مطابق فرشتے منافقین سے، گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں. ہر اس انسان سے نفرت کرتے ہیں جو اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے. We can't even imagine the magnanimous creation of فرشتہ. اتنا جائنٹ
کریشن ہے فرشتہ، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور انسان اس کے سامنے انا منا سا چھوٹا سا. سوچیں نعوذ استغفر اللہ کہ فرشتہ انسان کو سپٹ کر رہا ہے، فرشتہ انسان کو وپ کر رہا ہے، فرشتہ انسان کو کوڑے لگا رہا ہے، فرشتہ انسان کو کک کر رہا ہے، اور اس طرح سے اس کو رول کرتا ہوا ارض المحشر کی طرف لے کر جا رہا ہے. سو ارض المحشر کی طرف ہر انسان 2 فرشتوں کے ساتھ پروسیڈ کر رہا ہوگا. ایک بڑے میدان کی طرف ان سارے انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. ہر انسان کی ایک سپاٹ اس بڑے میدان میں فکسڈ ہوگی، صرف اتنی سپاٹ جہاں 2 پاؤں آ جائیں، اور اتنے لوگ ہوں گے کہ کوئی موو نہیں کر سکے گا. آپ نے اگر حرم کے صحن میں طواف کیا ہے، اب تو خیر طواف کرنے کی بھی اتنی ریسٹرکشنز ہو گئی، ادھر طواف نہیں کر سکتے، احرام کے بغیر طواف نہیں کر سکتے، فرسٹ فلور پر نہیں کر سکتے، سیکنڈ فلور پر نہیں کر سکتے، اتنی ریسٹرکشنز. جب آپ کبھی حرم کے صحن میں طواف کرتے ہیں، لٹرلی صرف آپ کے پاس اپنے 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی. روز محشر بھی اتنے ہی 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی. ہر انسان کی روح اور ہر انسان کا جسم وہاں موجود ہو. اٹ ول بی کمپلیٹ پلین فلیٹ میدان، کوئی درخت نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی لینڈ مارک نہیں، صرف سب طرف انسان 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 ہی ہوں گے. سلیم ابن عامر رضی اللہ عنہ حضرت مقداد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اللہ کے بندوں کے قریب لے آیا جائے گا، یہاں تک کہ 1 یا 2 میل کا فاصلہ رہ جائے. اس وقت سورج اپروکسیمیٹلی ہماری زمین سے 93 ملینز مائل اوے ہے. 93 ملینز مائل اوے، اس میں 1 میل یا 2 میل کا عبارہ ہے حدیث میں. ابھی 93 ملین مائلز اوے ہے، تو آپ ذرا گرمی کا حال دیکھ لیں، گلوبل وارمنگ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اس قیامت کے ڈسٹینس پر جب یہ 1 مائل 1 مائل اور 2 مائل پر آ جائے گا، انسان تو یا کمپلیٹلی برن ہو جائے گا یا انسان کمپلیٹلی ایویپوریٹ ہو جائے گا. آپ سوچیں اتنی ہیٹ کیا کرتی ہے؟ ہیٹ میلٹس ڈاؤن دا سچویشنز، میلٹ کر دیتی ہے چیزوں کو، میٹر کو میلٹ کرتی ہے ہیٹ. ہم بھی تو میٹر سے بنے ہیں نا. تو جب سر پر سورج آ جائے گا وی ول اسٹارٹ ایویپوریٹنگ، جل جائیں گے، اس لیے کہ 1 یا 2 مائل دور ہوگا بس. حدیث کے مفہوم کے مطابق سورج کچھ لوگوں کو میلٹ کر رہا ہوگا. یہ جو ہم اکثر حدیث میں پڑھتے ہیں نا، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. What kind of a pasina it is? Have you ever thought? Scientifically, it will be my body's perspiration. اللہ محفوظ رکھے. It will be ہماری باڈی کا ایویپوریشن ویپرز جس میں ہم ڈوب رہے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے بقدر اعمالہم، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. What kind of a pasina it is? It's actually you are melting. And when I am evaporating and I am melting, then this is becoming my sweat and I'm drowning in my own sweat. عربی میں یہ جو ہم انگریزی میں مائل کہتے ہیں نا، MILE مائل، عربی میں اس کو میل کہتے ہیں میم کی زیر کے ساتھ. عربی میں میل اس سٹک کو بھی کہتے تھے جس سے کاجل آنکھوں میں لگاتے ہیں، جس سے سرما آنکھوں میں لگاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، مینس دے ول بی ایویپوریٹنگ. اتنی ہیٹ ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، اور کسی کا پسینہ اینکلز تک، ویسٹ تک، ناک تک، ہر جگہ ہوگا. بری حالت ہوگی لوگوں کی. اب ان احادیث کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ it will be so fearful scene, horrific scene. اور گناہگار کی سزا قبر سے نکل کے مزید بڑھ جائے گی. اب لوگوں کو اسمبل کر دیا جائے گا. اب یہ ارض المحشر میں پہنچ گئے، اب لوگوں کو اسمبل کر دیا جائے گا. اور اسمبل کیسے کیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. You will be divided in 3 groups total. The total humanity will be divided into 3 groups. اب انتظار کرنے کے لیے کھڑے ہونے. But first you will be in a batch number 1 or either in the batch number 2
or either in the batch number 3. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, انسانوں کو ٹوٹل 3 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، اور قرآن کی آیات کے مطابق 1 گروپ اصحاب المیمنہ، قرآن کے مطابق 2nd گروپ اصحاب الشمال، قرآن کے مطابق 3rd گروپ السابقون السابقون۔ اصحاب المیمنہ کون ہے؟ اصحاب المیمنہ وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے رائٹ پر ہوں گے، not under the عرش. Just keep this thing in mind. They are on the right side of Allah's عرش. Right side. اصحاب المیمنہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کے عرش کے رائٹ پر جانے والے اصحاب المیمنہ، یہ اہل جنت کی میجورٹی ہے. The majority of Ahlul Jannah will be at the right side of throne of Allah. کیا ان کو پسینہ آ رہا ہوگا؟ ابھی عرض المحشر ہے، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا. They are just standing, standing, standing and standing. کیا ان کو پسینہ آ رہا ہوگا؟ Will they be feeling the heat of sun? Yes. امام قرطبی کہتے ہیں پسینہ ان کو بھی آ رہا ہوگا، مگر یہ اپنے پسینے میں ڈوب نہیں رہے ہوں گے. ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے نیز تک ہوگا، کسی کا اینکل تک ہوگا، کسی کا لیگس تک ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں اصحاب الیمین جو نیک لوگ ہیں. ظاہر ہے دے آر فیوچر ریزیڈنٹ آف جنہ، اہل الجنہ ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. دیٹس the point. اتنی بات میں یہاں سے یہاں تک کرتے ہوئے آئی ہوں. اللہ کے عرش کے رائٹ سائڈ پر کھڑے ہوئے گروپ اصحاب المیمنہ will not be among the group جس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا. ہاں یہ ضرور احادیث میں آتا ہے اصحاب المیمنہ کو کچھ الگ طرح کا شیڈ ملے گا. کچھ الگ طرح سے شیڈ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور اصحاب المیمنہ نیک لوگ تھے اور غلطیاں بھی کر دیتے تھے، کبھی کبھی صدقہ کرتے بھی تھے، نہیں بھی کرتے تھے. تو جو یہ صدقہ کرتے تھے، جو یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے، صدقہ could be anything. آپ نے اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کی مدد کی، صدقہ. یہ ہم زکوٰۃ کے علاوہ بات کر رہے ہیں. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اصحاب المیمنہ وہ ہیں جو بیئر منیمم سے اوپر ہیں. بیئر منیمم والے لوگ نہیں ہیں، یہ بیئر منیمم سے اوپر. بیئر منیمم کیا ہے؟ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا. دے آر گیونگ نفلی صدقہ ٹو. فرض صدقہ تو دے دیا، بیئر منیمم سے اوپر نفلی صدقہ دیتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، فیملی پر خرچ کرتے ہیں، دوستوں پر خرچ کرتے ہیں، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کمفرٹ دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کی خاطر خرچ کرتے جاتے ہیں. اب ان کا صدقہ ان کو بادل کی شکل کا سایہ اس روز محشر دے گا. تو اصحاب المیمنہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے، جو انہوں نے اللہ کی خاطر پیورلی کیا تھا، اور وہ صدقہ بادل بن کے ان کو شیڈ کرے گا تاکہ وہ جو سورج 1 مائل 2 مائل اوے ہے وہ ان کو اب فردر میلٹ نہ کرے. اچھا، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ اصحاب المیمنہ نیک لوگ اپنے صدقے کے شیڈ میں ہوں گے. ٹھیک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بیئر منیمم سے اوپر ایوریج بلیور. ایوریج بلیور جیسے لوگ الحمدللہ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے کہ ہم گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پاؤں سلپ کر جاتا ہے. تو یہ اپنے صدقے کی جو اللہ نے ان کے لیے حفاظت کریٹ کی ہوگی اس کے سائے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب صدقہ کرنے والا بنائے. یہ ہو گیا اصحاب المیمنہ. دوسرا گروپ ہے اصحاب الشمال. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے لیفٹ سائڈ پر ہوں گے. ان کو وہاں لایا جائے گا اور
یہ جو اصحاب المیمنہ تھے نا، ان کو ان کی اعمال کی بکس رائٹ ہینڈ میں ہی ملیں گی جب یہ اصحاب المیمنہ ہے. ون آف دا ریزن. اصحاب الشمال کو ان کی اعمال کی کتابیں ان کے لیفٹ ہینڈز میں دی جائیں گی. اصحاب الشمال ول بی دا پیپل آف جہنم. اہل النار ہوں گے، تمام جہنم والے ان میں شامل ہوں گے. یہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. یہ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں 50,000 سال وقوف کو سٹیئر کرتی رہیں گی. دے ول فیل حساب کا انتظار سب سے زیادہ. اور کتنا بڑا دن ہوگا قیامت کا دن کا؟ 50,000 سال کے بعد. اللہم لا تجعلنا منہم. بالکل جیسے صدقہ اصحاب المیمنہ کو شیلٹر کرے گا، اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں اصحاب الشمال میں وہ مسلمان جنہوں نے کبھی اللہ کی شریعت کی پرواہ نہیں کی. اٹس اوکے، اٹس جسٹ فن، جسٹ ڈو اٹ. کیا ہو گیا؟ کیا نمازیں، کیا صدقہ، کیا پردہ، کیا مکس گیدرنگ سے بچنا، کیا اپنے آپ کو نامحرم سے بچانا. forget about it. کتنے مسلمان ایسے ہوتے اصحاب الشمال میں ہوں گے. جس نے زکوٰۃ نہیں دی، اور لوگ فرض صدقہ زکوٰۃ دینے میں بہت ڈنڈی مارتے ہیں، ان کو لگتا ہے ان کا مال کم ہو جائے گا. تو جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اصحاب الشمال میں ہوگا، اور ان کے لیے یحمى علیہ فی نار جہنم. اللہ اسی مال سے ان کو ماتھے پر اور بیک پر جلائے گا. وہاں شیڈ مل رہا ہے صدقے سے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر سورج 1 مائل اوے الگ ہے، اور اپنے گناہ کی ہیٹ الگ ہٹ کرے. 50,000 سال تک اصحاب الشمال اسی پوزیشن میں رہیں گے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملیں گے اور پھر ان کو ان کے فیصلے سنا دیے جائیں گے. سو دا رائٹ سائڈ آف Allah's عرش از اصحاب المیمنہ، دا نیک لوگ، دا ریزیڈنٹس آف جنہ. The left side of Allah's arsh is اصحاب الشمال, the residents of جہنم، گناہگار. اور گناہگار میں ہم نان مسلم کی صرف بات نہیں کر رہے. We're talking about every human being who never cared for the sharia of Allah, even then if he will be کلمہ گو. نمبر 3rd category جو انسانوں کی بنے گی، this category will be السابقون السابقون، قریب والے، سبقت والے، فور رنرز، دا سکسیسفل ونس. یہ کون ہوں گے؟ جن کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوگا. یہ بہت چھوٹا سا گروپ ہوگا جو اہل جنت میں سے ہوگا. یوں سمجھ لیں یہ رائٹ ہینڈ والوں کے چیف ہوں گے. یوں سمجھ لیں یہ رائٹ ہینڈ والوں کے VVIP ہوں گے. جیسے مثال کے طور پہ کسی معاشرے میں ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، صحیح ہے، ایک سرٹن ایریا ہے، سب کو پتہ ہے اس ایریا میں ایلیٹ کلاس رہتی ہے. اس ایلیٹ کلاس کی بھی ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، دا VVIPs، جن کی ایکسٹرا پروٹیکشن ہوتی ہے، جن کی ایکسٹرا سیکیورٹی ہوتی ہے، جن کے ایکسٹرا بیریکیڈز ہوتے ہیں. سابقون السابقون will be among them, the VVIPs of اصحاب المیمنہ، اللہ کے عرش کے بہت قریب. اس لیے کہ جو رائٹ اور لیفٹ والے ہیں وہ تو صرف ڈائریکشن پہ پتہ چل رہے ہیں، یہ نہیں پتہ چل رہا کہ بالکل ایسے کھڑے ہیں اللہ کے عرش کے برابر میں کہ 1 کلومیٹر کا ڈفرینس ہے. نو، دا رائٹ ہینڈ وانس. آپ کہتی ہیں میپ دیکھ رہی ہیں آپ ہیوج سا، اس ہیوج سے میپ میں آپ کہتی ہیں پاکستان کے رائٹ پہ، مثال کے طور پہ آپ کہتی ہیں لیٹ سے، آپ کہتی ہیں پاکستان کے رائٹ سائڈ پہ آسٹریلیا آتا ہے لیٹ سے. تو اب آسٹریلیا ایسے تھوڑی کہ میں پاکستان سے یہاں جھانک کر دیکھ لوں آسٹریلیا، نو، اٹس وے مائلز اوے. اسی طرح سے اصحاب المیمنہ اور اصحاب الشمال ہے، بٹ دا کلوزسٹ ٹو دا عرش ول بی سابقون السابقون. اتنے قریب ہوں گے that they will be standing under the shade of Allah's throne. اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہونے والے السابقون السابقون. یہ اصحاب المیمنہ کی چیف کیسے بنے؟ بیکاز انہوں نے نیکی میں کم پر اتفاق نہیں کیا. اٹس اوکے، کم سے کم 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتی ہوں، روزے رکھ لیتی ہوں، زکوٰۃ ادا کر دیتی ہوں،
حج بھی کر لیا، عمرے بھی کر لیے، الحمدللہ ناؤ آئی کین انجوائے آفٹر رمضان. کون سی مووی لگ رہی ہے؟ اٹس اوکے اف آئی کین گو فار سم ٹائم ان سم نیکسٹ گیدرنگز ویئر دیر از میوزک. اٹس اوکے کہ تھوڑا بہت میں نے بھی ڈانس کر لیا سب کے ساتھ، جہاں پہ صرف عورتیں نہیں تھیں مرد بھی تھے مثال کے طور پہ. اٹس اوکے اگر میں غصہ کر دیتی ہوں، آخر نمازی بھی تو ہوں. اٹس اوکے اگر میں کسی کو جھڑک دیتی ہوں، آخر مجھے اتنا دین بھی تو آتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. السابقون السابقون ایسے نہیں ہوتے. ہاں کوئی اصحاب المیمنہ میں سے ایسا ہو سکتا ہے، کچھ بھی اللہ جانے اور وہ جانے، بٹ سابقون السابقون ایسے نہیں ہوتے. ان کے غصے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کنٹرول میں ہوتا ہے، ان کی باڈی لینگویج کنٹرول میں ہوتی ہے، ان کے ورڈز کنٹرول میں ہوتے ہیں، ان کا بیان کنٹرول میں ہوتا ہے. They never hurt anyone with their words and tones and pitches of the sound. Never. بڑے کنٹرولڈ ہوتے ہیں، وقار نظر آتا ہے. دیکھیں جو دین میں سابقون سابقون ہوگا نا، اسٹریٹ فارورڈ بتا رہی ہوں آپ کو، وداؤٹ اینی کنفیوژن. ایک پر وقار شخصیت جو آپ کو پر وقار لگتی ہے، جو پر وقار کی ڈیفینیشن پر فٹ آتی ہے اور ریلیجیسلی پریکٹسنگ ہے، یہ دو کا کمبینیشن انسان کو سابقون سابقون بناتا ہے. سابقون سابقون میں انبیاء آتے ہیں، رسول آتے ہیں، صدیق آتے ہیں، شہداء آتے ہیں، صالحین آتے ہیں. ان کیٹیگریز کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اور جتنی کیٹیگریز آتی ہیں اللہ کے عرش کے سائے میں، they all fall in سابقون سابقون. ایسے نہیں ہوتا کہ جن کی گفتگو سے سامنے والا پھر سوچتا ہے بھائی ان سے بات بھی کرو کہ نہ کرو. یہ سابقون سابقون نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہوں آپ کو، جس کا مفہوم آتا ہے کہ سب سے برا انسان وہ ہے جس کی بد کلامی اور بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کی اصلاح کرنا چھوڑ دیں، لوگ خاموش ہو جائیں. ان شر الناسی، سب سے برا شر والا انسان، سب سے برا انسان وہ ہے جس کی بد کلامی اور بد مزاجی کی وجہ سے لوگ اس کی اصلاح کرنا چھوڑ دیں. اللہ نہ کرے ہم ایسے ہوں. اگر سابقون سابقون بننا ہے، بی پولائٹ. یس یو شوڈ ہیو اے ویری اسٹرانگ دلیل، بٹ بی پولائٹ. اللہ کی دی ہوئی ساری ذمہ داریاں ادا کریں، فرائض ادا کریں، واجبات ادا کریں، اپنے آپ کو سنتوں پر لے کر آئیں، اپنے آپ کو نوافل پر لے کر آئیں، اپنی زبان کو میٹھا کریں. Learn how to respond in tough situations. This is the strength of a believer. سب مجھ سے اچھے ہیں اور میں بھی اچھی ہوں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے. لوگ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں اور لوگ مجھ سے ویسے بات نہیں کر رہے جیسے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے بات کریں. That will be the time of my test. That will be the time of my آزمائش. That will be the time of my اخلاق. I have to control my tone, my words, my pace of the word and my expression of the face. I can't belittle anyone. یہ جو اصحاب، یہ جو سابقون سابقون ہیں، یہ مائنر مائنورٹی ہیں، اور یہ قرآن کی آیات کے مطابق بھی دنیا میں بڑے سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. یہ خود سے نہیں بولتے میں سابقون سابقون. نو، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. نظر آتے ہیں اللہ کے بندے سابقون سابقون، چاہے ان کو بہت لوگ نہ بھی جانتے ہوں. آپ پڑھیں سورہ فاطر آیت نمبر 32. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. یہی تینوں کیٹیگریز جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے عرش کی رائٹ پہ اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، اللہ کے عرش کے لیفٹ پہ اصحاب الشمال، اینڈ انڈر دا شیڈ آف دا تھرون السابقون السابقون. سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں تینوں آ گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو چنا اور ان کو وراثت میں کتاب دے دی. اب آخر میں الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے مسلمان.
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کتاب وراثت میں ملا ہے، ہم ریورٹ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ بالکل خوبصورت طریقے سے مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا کر کے خوبصورت ایمان دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھنا سکھایا، انہوں نے ہمیں اللہ سے انٹروڈیوس کرایا، انہوں نے ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی۔ ہاں وہ وقت کے ساتھ ساتھ علم سے ریفائن ہو گئے، بٹ کریڈٹ گوز ٹو مائی پیرنٹس۔ اگر ہم آج جہاں بھی دین کے عمل میں کھڑے ہیں، اٹس ناٹ جسٹ مائی ایفرٹ، نمبر ون از توفیق آف مائی رب، اینڈ نمبر ٹو اٹس دا ایفرٹ آف مائی پیرنٹس۔ میں تو کہیں ہوئی نہیں، ڈونٹ برنگ یور سیلف ان دس پکچر۔ میری کوئی کوشش نہیں ہے، میرے رب کا کرم اور میرے ماں باپ کی کوشش ہے، ان کی دعائیں، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں۔ کیوں ٹوکتے ہیں ماں باپ کو کہ آپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا؟ حیا نہیں آتی ہمیں؟ اگر انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھنا نہ سکھایا ہوتا تو ہم کیسے سیکھتے کلمہ؟ اگر انہوں نے ہمیں اللہ اور قرآن اور رسول اللہ اور اسلام سے انٹروڈیوس نہ کرایا ہوتا تو کیسے ہوتے ہیں ہم آج کے مسلمان؟ قدر کریں ماں باپ کی۔ اللہ نے ہمیں وراثت میں اسلام دیا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیاوی لحاظ سے کوئی وراثت نہیں دی نا، تب بھی اتنی بڑی وراثت دی ہے کہ اگر ہم ساری زندگی ان کے احسان کے بدلے اتارتے رہیں تو کم ہے۔ مگر ہم مسلمان ایسے نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں میرے ابا نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا، میری اماں نے مجھے کوئی زیور میں سے چیز نہیں دی، اتنے کروڑوں کا زیور تھا میری اماں کے پاس، اس بہن کو دے دیا، اس بھائی کو دے دیا، اس بھابھی کو دے دیا۔ We are just like this۔ وراثت ملی ہے آپ کو اپنے ماں باپ سے، اور آپ میں سے یہاں جتنی بھی خواتین مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئی ہیں، آپ کے ماں باپ نے جو آپ کو اسلام کی نعمت دی ہے اللہ کی توفیق سے، دیٹس دا وراثت جو بہت خوبصورتی سے ہینڈ اوور کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فاطر میں، ہم نے کچھ لوگوں کو چنا، اصطفینا من عبادنا، وی آر ہینڈ پکڈ۔ بدھسٹ ہوتے، کرسچن ہوتے، جیو ہوتے، سوچیں اللہ نہ کرے ہم اسرائیلی ہوتے، اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے؟ سوچیں ہم مشرک ہوتے، پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کر رہے ہوتے۔ سوچیں اصطفینا من عبادنا، ہم سب ہیں اس کے اندر۔ فیل دا آنر، فیل دا آنر۔ یہ مقام ہمیں اللہ نے دیا ہے، چنا ہے اللہ نے، ہمیں کتاب دی ہے وراثت میں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ شکوہ ہے اللہ کا۔ پھر ان میں سے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اصحاب الشمال۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں وہ درمیانہ روی پر ہوتے ہیں، اصحاب المیمنہ۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور پھر ان میں کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، السابقون السابقون۔ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں نا، کلاس کے بعد ان کو جا کر بتائیں، پاس نہیں ہیں تو فون کریں، ٹیکسٹ میسج کر دیں، اور بولیں ان کو تھینک یو اماں، تھینک یو ابا فار گیونگ می دا گفٹ آف اسلام۔ Say these words to them۔ محبت کہنے سے بڑھتی ہے۔ یہ محبتوں کو اندر ہی اندر نہیں دبا کے رکھا کریں، حلال محبت ہے، جائز محبت، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اظہار کیا کریں۔ محبتوں کے اظہار کیے جاتے ہیں، محبتوں کے اظہار سامنے والے کو آپ سے اور محبت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا کریں؟ دل سے کیا کریں، دل سے محبت کا اظہار کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کیٹیگریز، ظالم لنفسہ اصحاب الشمال، منہم مقتصد اصحاب المیمنہ، سابق بالخیرات السابقون السابقون، تینوں کیٹیگریز بتا دیں۔ اب ان میں سے ایک کیٹیگری اللہ کے عرش کے سائے میں ہے، the minor minority، السابقون السابقون، سابقون بالخیرات۔ یہ سابقون بالخیرات ہیں، سبقت لے جانے والے نیکیوں میں۔ they don't see right اور left، اور کون نیکی کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں،
اور کس کا سر کور ہے تو میں بھی کور کر لوں, اور کون اٹھ کر مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھ لوں. نو, دا فور رنرس, سبقت لے جانے والے, آئی ول بی دا فرسٹ ڈراپ آف دا رین. میں اٹھوں گی نماز پڑھنے سب سے پہلے, میں کور کروں گی اپنا سر سب سے پہلے, میں اپنے رب کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گی, غیبت نہیں کروں گی, چغلی نہیں کروں گی, کسی پر بہتان نہیں لگاؤں گی, کسی کا حق نہیں ماروں گی. سارے بہن بھائی ایک کسی اپنے سبلنگ کا حق مار رہے ہیں, کھڑی ہو جائیں. آئی گونا گیو ہز رائٹ اور ہر رائٹ ٹو ہم اور ہر. کھڑی ہو جائیں, کوئی نہیں کھڑا ہو. ڈونٹ لک ایٹ یور رائٹ اور لیفٹ. اگر میں نے اس کی وراثت کا حق اس کو دے دیا تو باقی سارے بھائی بہن تو بہت امیر رہ جائیں گے, میں غریب ہو جاؤں گی. نو, اللہ جتنا پھر آپ کو نوازے گا اتنا تو اللہ کسی کو بھی نہیں نوازنے والا اگر انہوں نے حق مار کے رکھے تو. اللہ کو خوش کرنے والے سابقون السابقون ہیں. They don't wait who else is doing the obedience of Rabb. They just do it. They don't wait. دنیا کہتی ہے عورت, مثال کے طور پہ ہم کیونکہ عورتیں ہیں تو بار بار یہ بات نکل آتی ہے, یا اسلام has given you the option to cover your face or not to cover your face. That's a reality. جو نہیں کور کرتی ہیں فیس, اگر وہ اپنے آپ کو باقی پورا سر سے پاؤں تک کور کرتی ہیں اور چہرے پہ کوئی میک اپ نہیں لگاتی, دے فائن, الحمدللہ, ان کا اور ان کے رب کا تعلق. بٹ ایک عورت جو کور کرتی ہے فیس, وہ کسی ان کور فیس والی مسلمان عورت کو ایلیگیشن لگا کر یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت نہیں, ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر جس عورت نے فیس کور کیا ہے اس کی ایک ہی موٹیویشن ہے, اللہ, I want to be among سابقون السابقون. I want to raise myself in my iman. I want to rise in darajat. I want to do something just for you, which most of them are not doing. This is a motivation. You are doing for the sake of your Rabb only. دنیا کرتی ہے یا نہ کرے, opinions ہیں یا نہیں ہیں, but I'm doing it just for your sake, just to get your pleasure. یہ ہے سابقون السابقون کا مند. سب جھوٹ بولتے ہیں, I'm not going to tell lie because I want to come under the shade of the throne of my Rabb. سب رشوت دیتے ہیں, I'm not going to give رشوت because مجھے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے. اللہ کو خوش کرنے والے, اللہ کو خوش کرنے میں رش کرنے والے, دوڑنے والے نیکیوں میں, سابقون بالخیرات, دوڑنے والے, رائٹ لیفٹ نہیں دیکھتے اور کون اللہ کی اس وقت بات مان رہا ہے, جب وہ مانے گا تو بھی میں مانوں گی. نو, مجھے پتہ چل گیا حق ہے, میرے دل میں اتر گیا, اب دل چاہ رہا ہے, just stand up and run for his obedience. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یہاں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کی بات نہیں, ایک مرتبہ صدقہ کرنے کی بات نہیں, ایک مرتبہ انصاف کرنے کی بات نہیں, ایک مرتبہ غصہ تھامنے کی بات نہیں. ایز اے ہیبٹ اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی بات ہے. یہ ہیں اللہ کے عرش کے سائے میں آنے والے. اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں آنے کی کیٹیگری ہے اور جو رائٹ لیفٹ کی کیٹیگری ہے, اس کو بیان کر کے نا انسانوں کے بیہیویئر بتاتے ہیں. بیہیویئر, ان کے پیٹرن کیا ہوں گے, ان کی پرسنالٹیز کیا ہوں گی, ان کے ایٹیٹیوڈس کیا ہوں گے, ان کے انکلینیشنس کیا ہوں گے, ان کا لائف سٹائل کیا ہوگا. سابقون السابقون gonna demonstrate by each action of their life that they have Allah's muhabbat in their fiber of each part of the body. نہ صرف یہ اللہ کی محبت میں سابقون السابقون نہایت ڈیمونسٹریٹو ہوتے ہیں, ان کے ہر جیسچر سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. نہ صرف اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا ڈیمونسٹریٹو ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, یہ سابقون السابقون اللہ کی مخلوقات کے ساتھ بڑے کائنڈ اور مرسیفل ہوتے ہیں. ان کی نیکیوں کی موٹیویشن کیا ہے, ابھی آپ کیا بتایا, what is the motivation of righteousness of these سابقون السابقون? Only one thing, اللہ کی محبت, اللہ کی رضا, اللہ کی رضامندی, whatever you can say. اب صرف یہ نہیں ہے بڑے نمازی,
بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، بڑے صدقہ کرنے والے. ناٹ جسٹ دس، یس along with this انسانوں کے ساتھ بہت کائنڈ، پولائٹ. یہ کون سا اسلام ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ مارو، ڈانٹو، غصہ کرو، ایگریسو ہو کر بولو؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اخلاق ہے؟ غصے میں جواب دو، شٹ اپ کرا دو، منہ بند کر دو، ایگریسو ہو کر سامنے والے کو شٹ اپ کال دے دو. نہیں، سابقون ایسے نہیں ہوتے ہیں. جتنے اللہ کی محبت میں ڈیمونسٹریٹو ہوتے ہیں ود دیئر رائچسنس، اتنے ہی کائنڈ اینڈ پولائٹ ہوتے ہیں ود دا مخلوق، دیگر انسانوں کے ساتھ. اور ون ٹائم معاملہ نہیں ہوتا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے. یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ کیسی ہیں آپ، نہیں. موسٹ آف دا ٹائم they will be smiling. Most of the time they will be in a controlled tone. Most of the time they will be very pleasant. کبھی کبھار انسان ہونے کے ناطے they can show a little bit of edginess، تو وہ کبھی کبھی کی بات ہے، not as a routine. ان کی زندگی کا اسلوب حقوق اللہ اور حقوق العباد نبھانے میں بیلنسڈ نظر آتا ہے. اصحابس، جس کو آپ کہتے ہیں نا سابقون، یہ نیکیوں میں آگے دوڑتے ہیں، یہ لوگوں سے اخلاق اپنانے میں آگے دوڑتے ہیں. دے ڈونٹ ویٹ سامنے والا تمیز سے بات کرے گا تو تمیز سے بات کریں گے. نو، دے ڈونٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول. یہ ہیں وہ خوش قسمت لوگ جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو ظل عرش اللہ نصیب ہوگا. اللہ ہمیں نیکیوں میں دوڑنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنے رب کا قدردان بھی حمدی کا اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہمیں روز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے اور ہمیں سابقون میں شامل فرمائے. اللہ ہمیں میٹافوریکل وے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے عرش کا سایہ اپنی پروٹیکشن کی صورت میں عطا کرے. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بنائے. اللہ ہمیں ہر انسان کے ساتھ پولائٹ اور کائنڈ اور اخلاق والا بنا دے.